اگر آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں تو ان 3 اصولوں کو اپنی زندگی میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلے تو اپنی بھینس کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا دیے۔ ایک بہت عقل مند بوڑھا شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلا سفر پر اور راستے میں اندھیرا ہو گیا اور اسے رات گزارنے کے لیے کسی کا گھر چاہیے تھا۔ ایک بھلے شخص نے اسے اپنے گھر رات گزارنے کی دعوت دی۔ بوڑھا جو شخص تھا وہ اس کے گھر چلا گیا اور راستے میں ایک کھیت تھا اور اس کھیت کے اندر اس کا گھر تھا۔ اس نے وہ کھیت دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے اس کا جو مالک ہے وہ کئی سالوں سے اس کے اندر کوئی بھی کاشتکاری نہیں کر رہا۔ تو اس نے پھر اس بھلے شخص سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اس کا جو گھر تھا جس کے گھر وہ رات گزارنے والا تھا وہ اس کے گھر سے اس کی غربت دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اس شخص سے پوچھا، اس بھلے شخص سے اس بوڑھے نے پوچھا کہ آپ کس طرح گزارا کرتے ہو؟ آپ جو ہے آپ کا جو کھیت ہے اتنا بڑا کھیت ہے اس کے اندر بھی آپ کوئی کاشتکاری نہیں کرتے تو آپ کا گزارا ہوتا کس طرح ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، کچھ دودھ ہم خود پی لیتے ہیں اور کچھ جا کے بیچ جاتے ہیں، اس سے ہمارا جو ہے گزارا چلتا رہتا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے سوچا اور رات کو جب سارے سو گئے تھے تو وہ بوڑھا شخص اٹھا، اس نے اس کی بھینس کو کھولا اور جا کے پہاڑ سے اسے نیچے گرا دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ اور جو بھلا شخص سویا ہوا تھا وہ جب صبح اٹھا، اس سے جب دیکھا کہ اس کی جو بھینس ہے وہ غائب ہے تو وہ بہت رویا، وہ بہت پریشان ہو گیا کیونکہ وہ جو اس کی بھینس تھی وہ اس کے گھر چلانے کا واحد سہارا تھی۔ پھر اس نے بہت سوچا، اس کے بعد اس نے جو ہے اپنے کھیت کے اندر ہل چلائی، اس کے اندر بیج ڈالے اور اس کے اندر جو ہے اچھی فصل لگنے شروع ہو گئی۔ پھر وہ خوشحال ہو گیا کیونکہ جب فصل لگی تو اتنی زیادہ فصل تھی، اسے بیچ کر وہ خود بھی اس کا گھر بھی اچھی طرح سے چلنے لگا اور بھینس سے زیادہ اسے پیسے ملنے لگے تو وہ بہت خوشحال ہو گیا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلیں۔ جو بھینس تھی وہ اس کا کمفرٹ زون تھی جس سے وہ گزارا کر رہا تھا، تو ایسی چیزیں جو آپ کا کمفرٹ زون ہے تو اس کے اندر سے آپ نکلیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اس کو اپرچونٹی بنانا سیکھیں۔ جب آپ اس مصیبت کو اپرچونٹی بنانا سیکھیں گے، جو ایگل ہوتا ہے وہ ہمیشہ طوفان کا انتظار کرتا رہتا ہے اور وہ جب طوفان آتا ہے تو وہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے اور جو دوسرے پرندے ہوتے ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اور وہ طوفان کے اندر ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ ایسے اڑتا ہے، اسے اور طاقت ملتی ہے کہ میں اور اونچا اڑ سکوں۔ تو جب جو طوفان آتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ضرور ہوتی ہے، تو اس لیے جب جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو اپرچونٹی بنانا سیکھیں۔ اب جو ایگل ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے راستے میں جو پتھر آتے ہیں، بڑے بڑے پتھر، تو ان کو آپ اپرچونٹی بنانا سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ ان پتھروں کو لاتیں ماریں یا وہ پتھر آپ کے اوپر آ کے گرے۔ آپ ان پتھروں کے اوپر چڑھ کے اوپر جانا سیکھیں، ان پتھروں کو آپ سیڑھیاں بنا لیں جس سے آپ اوپر جا سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا یہی پوائنٹ ہے کہ آپ جو ہے جو بھی مصیبت آتی ہے اس کو اپرچونٹی بنانا سیکھیں۔ ایک کسان تھا اور اسے ایک ہیلپر کی ضرورت تھی، اوکے؟ تو کیا ہوا کہ ایک شخص آیا اس کسان کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیں، میں سارا کام کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا کر سکتی؟ تو کسان نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیا کیا کر سکتی ہو؟ اس نے کہا I can sleep when the wind blows۔ اس نے کہا جب طوفان آتا ہے تو میں اس وقت آرام سے سو سکتا ہوں۔ اس کی اس بات کا مطلب کسان کو کچھ سمجھ نہیں آیا،
لیکن اس نے یہ بات کہی تو اس نے جو کسان جو تھا اس نے اس شخص کو رکھ لیا نوکری پر. تو وہ دونوں مل کر کام کرنے لگے, کھیتوں میں فصل اچھی ہونے لگی. اور ایک دن کیا ہوا کہ جب کسان سو رہا تھا تو اتنا تیز طوفان آیا, اور جب طوفان آیا تو اس کی جو کسان کے روم کی کھڑکی تھی اس کے اوپر جب ہوا سے وہ کھڑکی کھلی تو کسان کی ایک دم آنکھ کھل گئی. وہ اٹھا اور اس نے جا کے وہ اپنے ہیلپر کے کمرے کی طرف دوڑا. اس نے جا کے اسے جگایا, اس نے کہا اٹھو اٹھو, جو ہے طوفان آیا ہوا ہے, سب کو جو ہماری فصل ہے اسے اندر کرو, مویشیوں کو اندر کرو, انہیں محفوظ جگہ پر رکھو. تو وہ جو شخص تھا وہ آرام سے سویا ہوا تھا. اس سے کہا جا کے آرام سے سو جاؤ, میں نے ساری چیزیں پہلے ہی سنبھال دی ہیں ان سب. اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش سے پہلے آپ چھتری لے لو, اور جو کام ہے اس مصیبت آنے سے پہلے اس کام کو اچھی طرح سے کر لو. اب یہ نہیں ہے جب مصیبت آئے گی تبھی آپ اس کام کو کرو گے. تو تیسرا اصول یہی ہے کہ I can sleep when the wind blows, کہ میں سو سکتا ہوں آرام کے ساتھ جب طوفان آئے گا. تو جو بھی مشکلات آتی ہیں ان کا حل پہلے سے ہی سوچ کے رکھو. جب سردیاں آتی ہیں تو آپ گرم کپڑے پہلے ہی لے لیتے ہو. اسی طرح سے جب پریشانی آتی ہے, مشکل آتی ہے, اس کا حل آپ پہلے ہی سوچ کے رکھا کرو. ہر روز آپ کچھ نیا سیکھا کرو, نیا کیا کرو, اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو.